حضرات کرام قدر، اب میں آپ کے بیچ میں ایسی عظیم شخصیت کو دعوت پیش کر رہا ہوں تو سرزمین دیوبند سے تشریف لائے ہیں اور ایک عظیم ادارے کے استاذ ہیں الحمدللہ، جو دارالعلوم زکریا کے نام سے پوری دنیا کے اندر جانا چاہتا ہے۔ اب آپ کے بیچ میں مخاطب ہیں اور مقرر وقت جناب حضرت مولانا محمد زاہد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے انتہائی ادب کے ساتھ میں دست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ اور حالات حاضرہ سے روشناس کرا کر ہم لوگوں کی تشنگی دور فرمائیں۔ دیکھیے ہمارے بیچ میں ایسی عظیم شخصیت ہے، ان کا سننا سکون کے ساتھ میں بے حد ضروری ہے، شوق اور ذوق کے ساتھ میں سننا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے جو یہ بچے سامنے موجود ہیں یہ بھی خاموشی کے ساتھ میں سنیں، اسی طرح سے جو ہمارے بزرگان دین نوجوان ساتھی یہ سامنے کرسی پر موجود ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی سامنے آ جائیں۔ ادھر سے اٹھ کر کے جو اس کونے پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی یہ ادھر آ جائیں، ہمارے بزرگان دین جو اس کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کرسیاں خالی ہیں تاکہ ایک ماحول اور ایک دینی محفل کا جو وقار ہے وہ آگے بڑھنے کی فکر لے، اور آپ کا یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں سے ایسا اٹھا جائے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک فرشتوں کی جماعت میں شمار کر لیا ہو، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہو، تو اس لیے چونکہ اکابرین کی آمد و رفت ہے اور الحمدللہ آج ایسے بزرگان دین دیکھنے کے لیے ملیں گے کہ جن کی تاریخ اور جن کا وقت ملنا دوپہر ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ سرزمین تھانہ بھون کی مبارک سرزمین ہے جسے خطہ صالحین کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور الحمدللہ تھانہ بھون ایک ایسی پروقار اور باوقار زمین ہے۔ الحمدللہ یہاں سے ایک اچھا اثر اور اچھا پیغام ہو، الحمدللہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ ہاں سکون سے بیٹھ جائیں، اب ماحول کو الحمدللہ سنیں گے حضرت آپ کے بیچ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الحادین الی محاسن الافعال، وعلى آلہ واصحابہ المزارعین لہ فی الصفات والآمال، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ بنے گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، بنے گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے، مجھے برباد ہونے دے۔ ہنگام حد بیش شدہ خاصانے گاہی ہوتے ہیں، ہنگام حد بیش شدہ خاصانے گاہی ہوتے ہیں، گرچہ یہ لفظ عام نہیں، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کی سرزمین تھانہ دھون، اس سرزمین پر بارہا آنے کا اتفاق ہوا۔ خانقاہ یہاں کی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ رائے پور کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کی خانقاہ ہے۔ خانقاہ میں بارہا آنے کا اتفاق ہوا، لیکن مقرر کی حیثیت سے پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے ہر دل عزیز اور قریب قاری محمد واحد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو ماشاءاللہ آپ کے قریب ہیں، ان سے نسبت ہوئی اور تعلق ہوا امام صاحب سے، تو امام صاحب کی دعوت پر آنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک مختصر سی آیت پڑھی، وقت بہت کم ہے، اس لیے ادھر سے نظر انداز کرتے ہوئے کام کی بات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے مظالمین کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن کریم نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ جب یہ آیت شریف نازل ہوئی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سوال فرمایا، اللہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اس کا تو ہمیں علم ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے کیسے بچائیں، اس کا ہمیں علم نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس حدیث کا تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا آقا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ، اور تم دین کا کام کر رہے ہو تو اپنے بچوں کو بھی دین کا کام کراؤ۔ یہ ہے بچوں کو جہنم سے بچانے کا طریقہ۔ محترم میں بات لمبی نہیں کروں، چونکہ بہت لمبا سفر کرنا ہے اور مسلسل پروگرام کی بہار ہے۔ کوئی تقریباً 4-5 دن مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جہاں پر رات کے بعد پروگرام سلسلے میں نہ
کیا بیان کر رہا ہوں؟ بہرحال میں آیا، آپ یاد کریں گے کہ کوئی آیا اور کچھ بات بدلا کر کے آیا۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، اگر ہم اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور جنت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حقوق ادا کریں، بچوں کو حقوق ادا کریں۔ مولانا محمد عزیز خان صاحب کاندھلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تقاریر تفسیر قرآن۔ حضرت نے اس میں بچوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر ہم بچوں کے حقوق ادا کریں گے، خدا کی قسم ہمارا گھر جنت کا گہوارہ بنے گا اور جنت کا نمونہ بنے گا۔ بچوں کا پہلا حق کیا ہے؟ بچوں کا پہلا حق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے صاف کرائیں، اس کو اور سفید کپڑا اس کو پہنائیں اور دائیں اور بائیں اس کو امام کہلوائیں۔ یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ آج بچہ پہلی مرتبہ دنیا میں وجود میں آتا ہے تو اول کسی بچے کو ہم امریکہ کا نام دیتے، اس کو ٹوپا لگا دیا اور اس کو ہم نے پینٹ پہنائی اور برسٹ پہنائی۔ یہ میرے بھائیوں بچوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کو سفید کپڑا پہنائیں، ٹوپی پہنائیں، کرتا پہنائیں، پائجامہ پہنائیں، یہ بچے کا پہلا حق ہے۔ ہمارے مولانا محمد عزیز خان حسن صاحب کاندھلی رحمت اللہ علیہ تقاریر تفسیر قرآن اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور اس بچے کو غسل بھی دے اس بچے کو، یہ بچے کا پہلا حق۔ اور بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ کی تحقیق کرے، بچے کی تحقیق کرے۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ بچے کو لے لیں اور بچے کو لے لیں ایک ساتھ اس میں چھوارا ہو، کھجور ہو اور یہ ساتھ لے لے کر مولانا محمد مرسلین صاحب کے پاس آئے اور یہ کہے لو مولانا ہمارے بچے تحقیق کر دیں۔ مولانا یہ کریں گے کہ اس کھجور کو، اس چھوارے کو جو آپ لے کر آئے ہیں اس کو منہ میں چبائیں گے اور چبانے کے بعد اس بچے کے کانوں پر لگائیں گے۔ یاد رکھیے اگر نیک آدمی کا اثر بچے کے پیٹ میں انشاءاللہ پہنچے گا تو انشاءاللہ بچہ نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے بچے کی تحقیق کریں۔ دوسرا تیسرا بچے کا حق یہ ہے جب بچہ بولنے میں قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آموزش کرائے۔ آج ہمارا بچہ گالی دے رہا ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، اس پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ گالی دے کے بچے کے جب گالی سنتے ہیں تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ ہوشیار ہو گیا۔ لیکن محترم دوستو اگر آپ نے اسی طرح بچوں کو نظر انداز کیا، خدا کی قسم یہ بچہ آپ کا سر ہوگا اور اس کے بعد چلنے کے بعد آپ کا جوتا ہوگا۔ ایسے بچے جن بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اس لیے خون آتا رہتا ہے اور لوگ جب آتے ہیں تو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بچہ بات ہی نہیں مانتا۔ میرے بھائیو بچوں کو حق ادا کرو، اس لیے بچوں کی گالی دو، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اس پر بریک لگاؤ، وہیں سے
اور کھڑے ہوئے پیشاب نہیں کریں، اس لیے بچوں کی نگرانی کریں۔ آقا محمد علیہ السلام ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ روایت صاحب ابن حبان نے بیان کیا ہے اور صاحب تبرانی نے بیان کیا ہے۔ یہ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسلمانوں، قیامت میں ان بچوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، آپ نے ان بچوں کا حق ادا کیا، اس لیے بچوں کا حق یہ ہے کہ بچوں کو پڑھائی دی جائے، اور جب بچہ بولنے کا ہو جائے تو سب سے پہلے اسے مشق کراؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے پہلے مشق کراؤ۔ اور چوتھا حق یہ ہے بچے کا، مسلمانوں اور سمجھنا، جب 7 دن کا ہو جائے تو بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ مولانا تقی عثمانی نے اپنی کتاب اصلاح خطبات میں اس کو ذکر فرمایا۔ ہمارے مولانا افتخار صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی تقاریر تفسیر میں یہ بچے کے حقوق میں ذکر کیا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ یہ بچے کا 5واں حق ہے، اور بچے کا 6واں حق یہ ہے، 5واں حق یہ ہے کہ بچے کے نام رکھا جائے، انبیاء کے ناموں پر نام رکھا جائے، صلحاء کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ میرے بھائیو، یار ہم نے اس حق کو نظر انداز کر دیا۔ ایک بچے سے ہم نے معلوم کیا آپ کا نام کیا ہے، تو بچہ یہ کہتا ہے میرا نام تو ٹنو ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام تو پپو ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام تو ببلو ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام تو کلو ہے۔ یہ بچوں کے نام یاد رکھیے، بچے کا حق یہ بھی ہے، 5واں حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے۔ کیا نام رکھے؟ محمد نام رکھے، احمد نام رکھے۔ میرے بھائیو، آج تو مسلمانوں میں یہ بیماری ہو گئی کہ ناموں کو بگاڑتے ہیں۔ عبداللہ نام ہے، اس کو دلہ کہتے ہیں، اس کو جو ہے نام کو بگاڑا جا رہا ہے۔ میں آپ کو معمولی سی چھوٹی سی مثال بتلاتا ہوں۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو ہم عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ عبد الرحیم نام ہے، رحیم کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ عبد الغفار نام ہے، غفار کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ عبد الستار نام ہے، ہم اس کو ستار کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عبد الغفار کو غفار کہنا، عبد الستار کو ستار کہنا، عبد الرحیم کو رحیم کہنا، عبد الرحمن کو رحمان کہنا، پکار کر کے یہ جائز نہیں۔ علماء سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ رحمان اللہ، غفار اللہ، ستار اللہ، رحیم اللہ، اس لیے ہم عبد الرحیم کو رحیم نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الغفار کو غفار نہیں کہہ سکتے، عبد الستار کو ستار نہیں کہہ سکتے۔ عبد الستار کہیے، عبد الغفار کہیے، عبد الرحیم کہیے، عبد الرحمن کہیے۔ میرے بھائیو، اس کے خلاف اگر آپ کریں گے تو یہ گنہگار ہوں گے۔ ہمارے مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں محترم بزرگ اور دوستو یہ فرمایا ہے کہ ناموں کو بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ میں سعودی کا کافی سفر کیا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے سعودیوں میں ایک خاص صفت دیکھی ہے، اگر کسی کے نام کا علم نہیں ہے تو اس کو کیا کہہ کر کے پکار دے؟ عبد الرحمن تعال، عبد الرحیم تعال، عبداللہ تعال، عبد الغفار تعال،
یہ ان ناموں کے ساتھ میں پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یاد رکھیے، اپنے بچوں کا نام اچھا نام رکھیے، انبیاء کے ناموں پر نام رکھیے اور صلحاء کے ناموں پر نام رکھیے۔ یہ نام ببلو نہیں، پپو نہیں، ٹنو نہیں، کلو نہیں، یہ نام بگاڑنا ہے۔ اس لیے جو بچے کا اصل نام ہے انہی ناموں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو پکاریں۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کو تو یہ نام بہت پسند ہے، وقت بہت کم ہے، وقت مولانا نے جو ہے بہت کم دیا، شروع ہی میں مجھ کو بتا دیا، ورنہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں مشینری گرم ہوتی ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی نے فرمایا کہ اللہ کو یہ دو نام بہت پسند ہے۔ پہلا نام عبداللہ، دوسرا نام عبدالرحمن۔ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، احب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الاسماء الی اللہ سبحانہ وتعالی عبداللہ او عبدالرحمن او کما قال علیہ السلام۔ محترم دوستو، یہ ہے اور بچے کا ساتواں حق یہ ہے جب مدرسے میں جانے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو قرآن حکیم کی تعلیم دینے کے لیے مدرسے میں داخلہ کراؤ۔ یہ بچے کا ساتواں حق ہے۔ اور بچے کا حق یہ ہے جب بچہ جو ہے شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ فرمایا مفتیان کرام نے اور فقہاء کرام نے، اور یوں فرمایا اگر اس کے درمیان بچہ گناہ کرتا ہے، شادی کے قابل ہو گیا، اس کے باوجود اس کی شادی نہیں کی جا رہی ہے اور گناہ کر گیا، تو جیسے بچہ خود گنہگار ہوگا ایسے ہی ماں باپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کو درج کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور اسی سے ایک مسئلہ بتا دوں کہ ابھی ووٹنگ کا مسئلہ ہے، اگر آپ کے ووٹنگ سے کوئی ایسا پردھان مل گیا اور پردھان بن گیا اور اس کے پردھان بننے کے بعد میں پھر گناہ کے کام کیے، غلط کام کیے، تو جہاں پردھان گنہگار ہوگا اور قابل مواخذہ ہوگا وہیں پر ووٹ دینے والا بھی گنہگار اور ان کے نامہ اعمال میں بھی اس کو لکھا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بچے کے ساتھ اور آج وہاں حضرت نے مولانا افتخار الحسن صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے آج وہاں لکھا، یوں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، اس کی بہن کا بستر الگ کر دو اور اس کو نماز کا حکم دو۔ اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھاؤ۔ یہ فرمایا حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ 8 حقوق میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیے۔ آپ کو ایک تھوڑی سی بات 5 منٹ اور لوں گا، میں نے بہت ہی اپنے آپ کو سمیٹا ہے اور 5 منٹ لے کر میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں۔ اے انسانوں، انسان بن جاؤ۔ اگر تم انسان بننا چاہتے ہو تو انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بات کرے تو زبان سے پھول چھڑے اور اخلاق کا پیکر ہو، اور اگر زبان سے اخلاق کا زبان سے پھول نہیں چڑھ رہے اور اخلاق کا پیکر نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے ہمارے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، یہ جانور ایسے ہیں انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا جانور وہ ہے جو انسان کو نہ فائدہ پہنچاتا اور جو انسان کو نہ نقصان پہنچاتا، اور وہ کون ہے؟ وہ گیدڑ ہے، وہ خرگوش ہے۔ یہ جانور ایسے ہیں جو انسان کو نہ فائدہ پہنچاتے اور جو انسان کو نہ
نقصان پہنچاتی ہے، اور تیسرا جانور وہ ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ جانور ایسے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارے احیاء العلوم میں یہ تین قسمیں بیان فرما کر کے بتایا ہے، اے انسان تو انسان بن جا، اگر تو انسان نہیں بننا چاہتا، جانور بننا چاہتا ہے تو جانور کی پہلی قسم بن جا جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اگر یہ نہیں بننا چاہتا تو دوسری قسم بن جا جو انسان کو نہ فائدہ پہنچاتے اور جو انسان کو نقصان پہنچاتے۔ لیکن اے انسان تیسری قسم جانور کی نہ بن جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی حقیقی انسان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے آرام اور فیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار یہ موقع نہیں آتا، بار بار غنیمت جانے ملنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔